شفيعنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد ورد في دعاء معروف بدعاء العلقمة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أحيني حياة محمد وذريته وأمتني مماتهم وتوفني على ملتهم واحشرني في زمرتهم ولا تفرق بيني وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. کام کر رہا ہے نہیں لگتا کام. امید کروں. ایک اور صلوات بھیجے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ٹھنڈک لگی ہے اس کو. تو سننے والوں کو زیادہ لگ گئی. گفتگو دعائے القمہ کے جملے اور دعا کے ایک فقرے سے متعلق تھی، جس میں بندہ مومن جو امام کی زیارت کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اے پروردگار مجھے رسالت مآب پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد. اور ان کی ذریت، ان کی آل، ان کی اولاد کی زندگی عطا فرما. اور اے مالک ہمیں موت بھی انہی کی دے. اور اے پروردگار اس دنیا سے اٹھا تو ان کی ملت پر اٹھا، ان کے مذہب پر، ان کے طریقے پر. اور اے مالک دنیا ہی سے نہیں، جب قبر سے اٹھایا جائے ہمیں اور جب سب اٹھائے جائیں اور گروہ گروہ کر کے اٹھائے جائیں تو اس وقت ہمیں محمد و آل محمد علیہ السلام کے گروہ میں شامل کر کے اٹھا. اور اے پروردگار پلک جھپکنے میں جتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر کے لیے بھی نہ دنیا میں نہ آخرت میں میرے اور ان کے درمیان فرق نہ کر، فاصلہ نہ پیدا کر، دوری نہ آنے. مسائل زندگی اور تعلیمات اہل بیت کے عنوان سے آپ حضرات کی خدمت میں گفتگو کا جو سلسلہ چند شبوں پیش شروع کیا تھا، اس میں بات یہاں تک پہنچی ہے کہ زندگی میں بہت سے مسائل اور مشکلات اور پرابلمز اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ ہم یا تو اللہ کی دی ہوئی جو طاقتیں اور قوتیں ہیں ان قوتوں اور ان طاقتوں اور اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں کا بیجا استعمال کرنے لگتے ہیں، غلط استعمال کرنے لگتے ہیں، یا اللہ کی دی ہوئی وہ طاقتیں اور وہ قوتیں بیکار رہ جاتی ہیں. اس سلسلے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں گزشتہ چند شبوں میں اہل بیت علیہ السلام کی سیرت اور ان کے کردار کے روشنی میں اور ان کی سیرت کے واقعات کا تذکرہ کر کے کچھ باتیں عرض کی ہیں، اور ان میں یہ بات عرض کی تھی کہ عام حالات میں، علیکم السلام، عام دنوں میں جب آدمی نارمل زندگی بسر کر رہا ہو، اس میں اپنے اوپر قابو رکھنا، اللہ سے ملی ہوئی طاقتیں جو ہیں، بولنے کی طاقت، سننے کی طاقت، سوچنے کی طاقت، اس
کسی کو مارنے کی طاقت ہاتھ میں جو قوت اللہ نے دی ہے، ان قوتوں کا پر قابو رکھنا اتنا مشکل کام نہیں ہوتا ہے جتنا مشکل کام زندگی کی کچھ خاص حالتیں ہیں جن میں اپنے اوپر قابو رکھنا مشکل ہوتا ہے، اور ان کی طرف معصومین نے ہمیں متوجہ کیا ہے۔ ایک عام ہدایت اور ایک عام تعلیم یہ ہے کہ یہ خیال رکھیں کہ ہم اپنے اوپر قابو رکھیں اور بے قابو نہ ہونے پائیں، لیکن پھر خصوصیت سے ہمیں متوجہ کیا گیا ہے کہ کچھ خاص موقع زندگی میں ایسے آتے ہیں جب عام طور پر نارمل رہنے والا آدمی، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنے والا انسان بھی بے قابو ہو جاتا ہے۔ اس کے سلسلے میں جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں تذکرے پیش کیے ہیں، ان میں وہ مشہور روایت پڑھی تھی کہ غصے میں اپنے اوپر قابو رکھنا عام حالات کے مقابلے میں مشکل کام ہے، ڈر میں اور خوف میں اپنے اوپر قابو رکھنا عام حالات کے مقابلے میں مشکل کام ہے۔ نفس جب خواہش کا بھرپور دباؤ نفس بنا رہا ہو، اس وقت نفسانی خواہشات جب بے قابو ہونے کی کوشش کر رہے ہوں، اس وقت اپنے اوپر قابو رکھنا مشکل کام ہے۔ اور اسی طرح سے جب کسی چیز کی پانے کی للک پیدا ہو جائے، کسی چیز کی طرف رغبت پیدا ہو جائے، کسی چیز کو حاصل کرنے کا دل میں عزم پیدا ہو جائے، تو اس چیز کے پانے کے سلسلے میں بھی اپنے آپ کو قابو میں رکھنا مشکل کام ہے۔ میں نے اس سلسلے میں آپ حضرات کی خدمت میں جو باتیں کہی ہیں وہ آپ کے پیش نظر ہیں۔ آج میں اسی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے پورے نظام کا جائزہ لیں، اپنے پورے وجود اور اپنے پورے سسٹم کو پڑھیں جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہمارا یہ بدن ہے، ہماری روح ہے، ہماری عقل ہے، ہماری سوچ ہے، ہمارا دل ہے، ہماری چاہت ہے، ہماری خواہش ہے، پھر اس کے بعد ہمارے اعضاء ہیں، ہاتھ پیر ہیں، ان کی اپنی اپنی طاقتیں ہیں، اس پورے سسٹم پہ نظر ڈالیں تو اس میں سے ہر ایک کے اپنے اپنے کام ہیں، اور آدمی انہی کو استعمال کرتا ہے، انہی کو آگے بڑھاتا ہے، انہی سے زندگی کے کام لیتا ہے۔ مثلا آپ کو مجلس میں یہاں آنا تھا تو آپ گھر سے نکلے، اپنے پیروں پہ چلے، گاڑی پہ بیٹھے، چابی آپ نے لگائی، ہاتھوں نے کام کیا، اس کے بعد اب آپ ڈرائیونگ کرتے یہاں تک آئے ہیں تو آپ کی آنکھیں بھی کام کر رہی تھیں، آپ کے ہاتھ بھی کام کر رہے تھے، آپ کے پیر بھی کام کر رہے تھے، آپ کا دماغ بھی کام کر رہا تھا۔ تو اس ایک کام کے کرنے میں اللہ کی دی ہوئی اتنی قوتوں کو ہم نے استعمال کیا، زبان بھی لگائی، آنکھیں بھی لگائی اس کام پر، ہاتھ بھی لگائے اس کام پر، پیر بھی لگائے اس کام پر۔ ایسے میرے اپنے ذاتی تجربے میں دنیا کے ہر کام کرنے میں آدمی کو زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے، سب سے آسان کام ہے مجلس میں بیٹھ کے سونا۔ سننا، اچھا سننا سننا اور سونا ایک ہی بات ہے، اس میں بھی اگر مولوی ایسا ہو کہ سلوات بھیجنے کا موقع ہی نہ آنے دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آنکھیں بند ہیں وہ بھی نہیں لگانا، کان دھیرے دھیرے اپنے سننے سے ہٹ رہے وہ بھی نہیں لگانا، دماغ بھی ادھر ادھر غائب ہے وہ بھی نہیں لگانا، کیا لگانا؟ سب سے آسان کام مجلس سننا ہے۔ تو میرے عزیزوں، چھوٹے چھوٹے کام اگر ہم کرتے ہیں تو اس میں ہمیں اپنے ہاتھ پیر، زبان، آنکھ کس سے مدد لینا پڑتی ہے۔ چاہے اچھے کام کریں چاہے برے کام کریں، دونوں کام کریں گے تو انہی سے کریں گے۔ یہی زبان تو ہے کہ جو تلاوت قرآن کرتی ہے ثواب لاتی ہے، یہی زبان ہے جو ذکر خدا کرتی ہے ثواب لاتی ہے۔ اسی زبان سے ہم کسی پریشان حال مومن کے پاس بیٹھ کے 5 منٹ دلاسا دینے والی باتیں اس سے کر لیتے ہیں، یہی ثواب لے کے آ جاتی ہے۔ لیکن یہی زبان ہے کسی کی توہین کر دی، یہی عذاب لے کے آ گئی، کسی پر الزام لگا دیا اسی زبان سے، یہی عذاب لے کے آ گئی، گناہ لے کے آ گئی، اسی زبان سے جھوٹ بول دیا، یہی گناہ لے کے آ گئی۔ تو یہی زبان ہے، اسی طرح سے آنکھیں، یہی آنکھیں
قرآن مجید کو دیکھ رہی ہیں ثواب لا رہی ہیں، ماں باپ کو محبت سے دیکھ رہی ثواب لا رہی، بچے کو پیار سے دیکھ رہی ثواب لا رہی، لیکن یہی آنکھیں کسی نامحرم پہ چلی گئی اور جا کے رک گئی اس پر، یہی عذاب کا ذریعہ بن گئی۔ انہی آنکھوں سے ہم نے ماں کو غصے میں گھور دیا، یہی عذاب کا ذریعہ بن گئی۔ تو یہی ہاتھ پیر اچھا برا جو کچھ ہے وہ کر رہے ہیں۔ اب میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اتنا آپ نے محسوس کر لیا کہ ہم اس دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں، یہی زبان، یہی آنکھیں، یہی ہاتھ، یہی پیر، یہی کان، یہی دل، یہی دماغ، یہی سب تو کر رہے ہیں۔ لیکن میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں، پوچھنا یہ چاہتا ہوں آپ، تاکہ تھوڑی دیر آپ سوچیں کہ ہم نے کئی دنوں تک رمضان کے مہینے میں، محرم کے مہینے میں مجلسیں سنی، موعظہ سنا، تقریریں سنی، کتاب پڑھی، تفسیر پڑھی، حدیث پڑھی، اور ہمارا جی چاہا کہ ہم اپنی زندگی سے برے کاموں کو کم کریں اور اچھائیاں بڑھائیں۔ اب جو ہم نے یہ کوشش شروع کی، ہم نے دیکھا بھائی کہاں کہاں سے کیا برائی ہو رہی تھی، وہاں روکا جائے۔ زبان جھوٹ بولتی تھی، آج سے اس پہ کنٹرول کرنا ہے۔ غیبت کر لیتے تھے، نہیں اب روکنا ہے اپنے کو۔ آنکھیں نامحرم پہ پڑ جاتی تھی تو جھکتی نہیں تھی، رکی رہتی تھی، نہیں ان کو جھکا لینا ہے، اب ہم نے سب شروع کر دیا۔ کان گانا سنتے تھے، اب گانا نہیں سننا ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر میں نے پوری کوشش کر کے اپنے اوپر اتنا کنٹرول کر لیا کہ میری نگاہ اگر کسی نامحرم پہ پڑے گی تو فوراً جھک جائے گی، رکے گی نہیں، اس پر کنٹرول کر لیا، تو کیا آنکھوں پر کنٹرول کر لینے سے زبان بھی میرے قابو میں آ جائے گی؟ کہ اگر جھوٹ بول رہے تھے تو اب نامحرم کو آنکھوں سے دیکھنا شروع کیا تو زبان جھوٹ بولنا بھی چھوڑ دیں؟ آنکھوں پر قابو کر لینے سے زبان قابو میں نہیں آئے گی۔ میں نے زبان کو کنٹرول کر لیا کہ اب نہیں، غیبت نہیں، جھوٹ نہیں، اسی زبان سے اللہ اکبر کہتے ہیں، اسی زبان سے یا حسین کہتے ہیں، اور اسی زبان سے بھی جھوٹ بولے نہیں کریں گے۔ روک لیا اپنے کو، محنت کی، دھیرے 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 کنٹرول بھی کر لیا کہ جھوٹ سے رکنے لگے، جھوٹ چھوڑنے لگا، جھوٹ چھوٹ گیا، غیبت سے روکنے لگے، غیبت پہ کنٹرول ہو گیا، غیبت کرنا روک، اپنے کو سے روک لیا، سے کی طاقت پیدا کر لی۔ لیکن گانا بھی سنتے تھے، تو کیا زبان کے قابو میں کر لینے سے کان قابو میں آ جائیں گے؟ نہیں آئیں۔ زبان کے کنٹرول میں آنے سے کان کنٹرول میں نہیں آتے، کانوں کے کنٹرول میں آنے سے آنکھیں کنٹرول میں نہیں آتی، آنکھوں کے کنٹرول میں آنے سے ہاتھ کنٹرول میں نہیں آتے، ہاتھوں کے کنٹرول میں آنے سے پیر کنٹرول، ان میں سے کسی کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تو اگر میں اپنے اوپر قابو کرنے کے لیے مہم شروع کروں کہ مالک کہتا ہے کہ ہماری دی ہوئی قوتوں کو قابو میں رکھو، تو یہ تو بڑا لمبا کام ہوگا۔ آنکھوں کو قابو میں کرنا، پھر زبان کو قابو میں کرنا، پھر کانوں کو قابو میں کرنا، اور میں نے ظاہر اس کا تجربہ نہ مجھے ہے نہ آپ کو، لیکن سنا یہ ہے، اب تو خیر طریقے بدل گئے ہیں، ممکن ہے جو چھوٹے موٹے گروسری اسٹور ہیں یہاں اب بھی کچھ تول وول کے بیچا جاتا ہے، ورنہ ہر چوک پہ نپیتلیاں رکھی رہتی ہیں، لیکن جو اپنے علاقوں میں ہے نا تو دکانوں پہ ترازو بھی ہوتے ہیں نا، 1 کلو شکر لینا انہوں نے تو 1 کلو پالیتھین میں بھری اور ترازو پہ رکھی۔ اور یہاں بھی جو آپ سبزی لینے جاتے ہیں وہاں میں نے دیکھا ہے سپر مارکیٹ میں کہ آپ ہی خود ہی تھیلی میں بھر کے اس پہ ترازو پہ رکھ کے تول لیجئے۔ تو آپ کو 4-6 چیزیں رکھ کے لینا تھی، تورئی بھی رکھی، اس پہ لوکی بھی رکھی ہو، تو یہ سب رکھتے جائیں، اس سے کوئی مشکل کام نہیں۔ میں نے سنا تھا ایک صاحب کو مینڈک دے دیے گئے تولنے کے لیے، فراگ۔ تو مینڈک تولنے میں کیا ہوا، اس نے 2 پکڑ کے ادھر رکھے اور تیسرا اٹھانے چلے، اس میں سے ایک ادھر چھلانگ مار کے چلا گیا، اس کو پکڑا ادھر چلا گیا، اس کو پکڑا ادھر چلا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر ہم اس طرح اپنے اوپر کنٹرول کی مہم شروع کریں تو ہو گئے ہی کہ جب تک زبان قابو میں آئے گی تب تک آنکھیں بے قابو، جب تک آنکھوں پہ کنٹرول کیا تب تک کان بے قابو، یہی ہوا کرے گا۔ تو مالک اتنا مشکل کام تو نے ہمارے حوالے کر دیا، پھر سب کو کیسے کنٹرول کرے؟ کیا بالکل آزاد چھوڑا ہے؟ کوئی ایک جگہ ہے ان سب کو قابو میں کرنے کی؟ تو میں آپ کے سنے ہوئے واقعے کے سہارے اس بات کو آپ تک پہنچاؤں۔ مشہور ترین واقعات میں ہے، دوسرے عنوان سے پڑھا جاتا ہے واقعہ امامت کی گفتگو کے سلسلے میں۔ سنا ہوگا آپ نے کہ چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد اور آپ کی تربیت کردہ شاگرد، یعنی آپ نے انہیں اس کام کے لیے تیار کیا، جناب ہشام ابن الحکم، اور اتنی کم سنی میں اتنے اونچے کارنامے کرنے لگے تھے کہ جب داڑھی موچھ ٹھیک سے نہیں نکلی تھی، امام
ان کو عزت دے کے اپنے پاس بٹھا کے ان سے پوچھتے تھے ذرا وہ والا واقعہ تو سنانا. انہی میں سے ایک یہ قصہ بھی ہے کہ ذرا وہ سناؤ. تھوڑا سا شرمندہ بھی ہوئے, کہا میں تم سے کہہ رہا ہوں تم سناؤ. تو جناب ہشام نے اس کمسنی میں جو گفتگو کی تھی وہ مشہور واقعہ ہے کہ بصرے کی مسجد میں گئے, وہاں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے. ہم لوگ جب بچپن میں کتاب میں پہلی بار پڑھا تھا تو عمرو ابن عبید ہے, لیکن اس وقت پڑھتے تھے امرو ابن عبید, اس لیے کہ رے کے بعد واو لکھی ہوتی ہے. اردو میں عین میم رے دو طرح سے پڑھا جاتا ہے. تو جب امر پڑھنا ہو تو ایک واو بھی اس کے بعد لکھی ہوتی ہے, اور جب امر نہیں پڑھنا ہے تو پھر واو نہیں لکھی ہوگی. تو وہ بیٹھے ہوئے تھے کمبل ومبل اوڑھے اور قابلیت اپنی ظاہر کر رہے تھے, جو جس کا چاہے پوچھ رہا تھا جوابات دے رہے تھے. اور معلوم تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے نظریات سے اختلاف رکھتے ہیں. یہ شام جوان تھے, کمبل اوڑھ کے نزدیک پہنچے, ان کا میرا بھی ایک سوال ہے, میں بھی کچھ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. کہا پوچھو. تو انہوں نے سیدھے وہی سوال شروع کر دیا کہ ذرا بتائیے ذرا آپ کی آنکھیں ہیں, سنا ہے نا آپ نے واقعہ, میں خالی آپ کو یاد دلا کے نتیجے کے لیے دوہرا رہا ہوں. کہا آپ کی آنکھیں ہیں, کہ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے بھائی, کہ مجھے یہی پوچھنا ہے آپ سے. کہ ٹھیک ہے, کہ آپ ان سے کیا کام لیتے ہیں؟ تو ہم کہنے لگا جب آدمی ہو بھائی آنکھیں ہیں ان سے کیا کام لیتے ہیں, کوئی پوچھنے کی بات ہے, تمہیں نہیں معلوم؟ کہ نہیں مجھے تو یہی پوچھنا ہے. کہ میں ان سے دیکھتا ہوں. کہ آپ کی ناک ہے؟ کہا ہاں ہے, میں بیٹھا ہوتا ہے مگر کٹنے والی ہے, بریکٹ میں لکھوا دیتا ہوں ہے مگر. کہاں ہے؟ کہا اس سے کیا کرتے ہیں؟ کہا اس سے سونگتا ہوں, خوشبو بدبو کا احساس اس سے مجھے پیدا ہوتا ہے. ان کا اور کان ہے؟ کہاں وہ بھی. کہا ان سے کیا کام لیتے ہیں؟ خیر ایسی سوال کرتے کرتے آخر میں انہوں نے کہا کہ وہ آپ کے ہاتھ ہیں. تو میں نے پہلی مرتبہ یہ واقعہ جو پڑھا تھا مولانا فرمان علی صاحب مرحوم کی کتاب تھی بچوں کے پڑھنے کے لیے دینیات, اس میں واقعہ تھا. تو اس میں لکھا تھا کہ عامر نے کہا ہاں بھائی ہاتھ ہیں, اور کیا میں ٹنڈا ہوں؟ ٹنڈے کا لفظ سنا ہے کہیں آپ نے؟ ٹنڈے کے کباب خیر سنے ہوں گے کہیں, بس اس سے زیادہ نہیں. ٹنڈا کہتے ہیں جس کے ہاتھ کٹا ہوا. ہاتھ بھی ہے میرے, کیا کرتے گا اس سے لین دین کرتا ہوں, پیر ہے کیا کرتے گا, چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا ہوں. اب وہ سوال کرتے کرتے آنکھ ہے اس سے کیا کرتے ہیں, اور کان ہے اس سے کیا کرتے ہیں, اور زبان ہے اس سے کیا کرتے ہیں, اور ہاتھ ہے اس سے کیا کرتے, کرتے کرتے آخر میں جناب ہشام نے کہا کہ بزرگوار یہ بتائیے کہ آپ کے دل ہے؟ تو ان کا ہاں ہے. کہا اس سے کیا کرتے ہیں؟ کہ لے یہ تو اس حکومت کا بادشاہ ہے, یہ جو پورا دل جسم ہے, آنکھ اور کان اور زبان ہاتھ اور پیر, یہ اس کا بادشاہ ہے. جو یہ کہتا ہے وہ یہ سب کرتے ہیں, اور جہاں یہ روک دیتا ہے وہاں یہ سب رک جاتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے جو سوال اٹھایا تھا اس کا جواب بھی دے دیا. کہا یہ دل کیا کرتا ہے؟ کہا یہ دل اس حکومت جو بدن کی حکومت ہے اس کا بادشاہ ہے. جو یہ دل کہے گا وہ یہ کریں گے. اور جب یہ کنفیوز ہوتے ہیں تو یہ رجوع کرتے ہیں اسی دل کی طرف کہ ہمیں کیا کرنا ہے, اور وہ دل فیصلہ کرتا ہے کہ یہ ایسے, یہ ہے, یہ ہے, تمہیں ایسے کرنا, تمہیں ایسے کرنا. کہا یہ ان کا بادشاہ ہے, ان کی اس دل حکومت کرتا ہے ان ہاتھوں پر, پیروں پر, زبان پر, آنکھ پر. اور جب یہ کنفیوز ہوتے ہیں تو دل کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو جناب ہشام نے کہا کہ بھائی تم کیسے انسان ہو, اللہ نے یہ چھوٹا سے جسم بنایا تو ایک حاکم کے بغیر نہیں بنایا کہ جب یہ آپس میں پریشان ہو تو اس حاکم کی طرف رجوع کر لیں. تو کیا یہ پوری کائنات بغیر کسی حاکم کے بہت بنا ڈالے گا؟ سبحان اللہ. امامت کا انکار کرتے ہو. تو جناب ہشام نے تو امام کے وجود کے ثبوت کے لیے یہ گفتگو کی تھی. اور اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ عمر کہنے لگے کہ تم کون ہو؟ کہا میں ہوں ایک جوان ایسی. کہنے لگے تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا میں کوفے کے رہتے ہو. تو ہشام تو نہیں ہو. پہچانا, پھر اپنی جگہ بٹھایا, اور پھر اس کے بعد قابلیت اتنی دیر نہیں کی اتنی دیر جناب ہشام رہے. تو میں نے واقعہ آپ کو کس لیے سنایا؟ امامت کے متعلق اس وقت میں گفتگو نہیں کر رہا تھا. میں نے یہ واقعہ اس لیے سنایا کہ دل کا کام کیا ہے. دل ہے حاکم, دل ہے کنٹرول کرنے والا, دل ہے فیصلہ دینے والا. آپ کے دماغ میں نہ جانے کتنے خیالات پیدا ہوتے ہیں, سب کو آپ کر ڈالتے ہیں کیا؟ ہم نے کہا آئیے ذرا کھانا, ایک پیالی چائے پی لے. کہنے مولانا جی نہیں چاہ رہا. تو چائے آپ کیوں نہیں پی رہے بھائی؟ زبان آپ کے پاس ہے, دہن بھی آپ کے پاس ہے, معدہ بھی اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ پیالی چائے نہ جا پائے, اس میں جگہ نہ ہو اس میں.
مولانا کے ساتھ رہتے ہی رہتے کچھ تو بڑا ہو ہی گیا ہوگا. کہ جی نہیں چاہ رہا. اچھا آپ کا جی نہیں چاہتا. ہم نے کہا چلیے ذرا بازار ہوا ہے. کہنے مولانا اس وقت کچھ موڈ نہیں ہے, جی نہیں چاہتا, دل نہیں چاہتا. کھا لیجیے دل نہیں چاہتا, گھومنے چلیے جی نہیں چاہتا, باتیں کریں آئیے بیٹھ کے دل نہیں چاہتا. تو آپ یہ بار بار جو کہتے ہیں جی نہیں چاہتا جی نہیں چاہتا, کیا مطلب ہوا؟ جب آپ کا جی چاہے گا تو کریں گے, اور جب جی نہ چاہے گا تو نہیں کریں گے. تو پورے نظام پر آنکھ پہ میں نے قابو کر لیا, اس سے کان قابو میں نہیں آئیں گے. کان قابو میں آ گئے, اس سے زبان قابو میں نہیں آئے گی. اتنی دیر گفتگو کا نتیجہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. زبان قابو میں آ جائے, اس سے ہاتھ قابو میں نہیں آئیں گے. اس لیے کہ ان میں سے کوئی کسی پہ حکومت نہیں کرتا ہے. ان کے حاکم کو ڈھونڈو جو ان سب پہ حکومت کرتا ہے. وہ چاہے تو یہ کرے, وہ نہ چاہے تو یہ نہ کرے. اگر دل پر قابو کر لیا جائے تو زبان بھی قابو میں آ جائے گی, آنکھیں بھی قابو میں آ جائیں گی, ہاتھ بھی قابو میں آ جائیں گے, پیٹ بھی قابو میں آ جائے گا, دماغ بھی قابو میں. دل کے اوپر کنٹرول کرنا ضروری ہے. اسی لیے پروردگار عالم نے ہم سے اجر رسالت کے طور پر محبت کا مطالبہ کر لیا. محبت کا تعلق نہ آنکھ سے, نہ زبان سے, نہ کانوں سے, دل سے تعلق ہے. تم دل ان پاکیزہ کرداروں کے حوالے کر دو جو اللہ کی مرضی کے خلاف کبھی کچھ نہیں چاہتے تھے. تم ان کے حوالے اپنا دل کر دو گے, زندگی خود بخود سدھرتی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک صلوات بھیجیں محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں نے رمضان المبارک میں ممکن یہ بات کہی ہو کہ قابو کرنا اپنے اوپر, اپنے اللہ کی دی ہوئی قوتوں اور طاقتوں پر کنٹرول, آؤٹ آف کنٹرول نہ ہونے پائیں. ان کا یہ کام مشکل کام ہے, اور اس کا بنیادی راستہ ہے کہ ان ساری طاقتوں اور قوتوں پر جو حکومت کر رہا ہے دل, اس پر قابو کر لیا جائے. میں نے بات کہی ہو شاید آپ سے کہ ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں, اللہ کے احکام کی مخالفت ہمیں نہیں کرنا ہے. اب مخالفت ابھی میں نے آپ کے سامنے دہرایا, یہ آنکھیں ہیں, یہی زبان ہے, یہی کان ہے, یہ ہاتھ پیر ہے, انہی سے عبادت بھی ہوتی, انہی سے اللہ کی نافرمانی بھی ہوتی. دونوں کام یہی سب کرتے ہیں, کوئی اور تو کرنے کے لیے آئے گا نہیں. دو ڈپارٹمنٹ انسانی بدن کے ہیں نہیں کہ نیکیاں کرنے کے لیے یہ اور برائیاں کرنے کے لیے یہ. اللہ نے ایسا بانٹا تو ہے نہیں کہ داہنا کان جو ہے نیکیوں کے لیے اور بایاں کان برائیوں کے لیے. ایسا تو کچھ ہے نہیں, یہی ہے, چاہے برائی کریں چاہے اچھائی کریں. ہم نے کنٹرول کر لیا, ہم اپنے اوپر قابو کر سکتے ہیں, کرتے ہیں. ہم میں سے ہر ایک کرتا ہے. کوئی شراب پی رہا ہے, حاجت کے ماشاءاللہ بیٹھے ہیں, کوئی ایسا نہیں شراب پیے, تو کنٹرول ہے کہ نہیں ہے. جوا کھیلے, کنٹرول ہے کہ نہیں ہے. چوریاں کریں, نہیں, کنٹرول ہے کہ نہیں ہے. تو ہم نے اپنے اوپر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کنٹرول کر رکھا ہے. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں, ایمانداری سے جواب دیجیے گا کہ جن کاموں کو ہم نہیں کرتے اور اپنے اوپر قابو کر رکھا ہے, معاشرہ جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں وہاں حرام کاری اپنی انتہا پہ ہے. ہم اپنی فیملی لائف میں پاکیزہ زندگی بسر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کے مقابلے میں کنٹرول ہے کہ نہیں ہمارا اپنے اوپر. تو یہ جو ہم نے کنٹرول کر رکھا ہے, آنکھ پر, زبان پر, نجس نہیں کھا رہے, وہ ہم برگر کھاتے ہیں, ہم برگر کھاتے ہیں, ہم اپنے کو بچائیں اس سے, کنٹرول ہے کہ نہیں ہے. لیکن میں آپ سے انصاف سے پوچھتا ہوں کہ کبھی کسی کو پیتے دیکھ کر, کبھی کسی کو کھاتے دیکھ کر خیال بھی نہ آیا ہو کہ لاؤ ذرا دیکھیں اس میں مزہ کیا ہوتا ہے. میں اور سے بہتر مثال دے دوں, بات آپ کے لیے اور ہمارے سب کے لیے کلیئر ہو جائے. رمضان کا مہینہ ہے, رمضان آج کل نہیں پڑھ رہا, محرم پڑھ رہا ہے نا سردیوں میں, چھوٹے دنوں میں آج کل محرم ہے, اور رمضان کب آ رہا, بڑے دن ہو رہے ہیں, ابھی اور بڑے دن ہوں گے. 18 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں آپ, 19 گھنٹے کا رکھنا پڑتا ہے, تو 17, 18, 19 گھنٹے کا روزہ اور لمبا دن اور گرمیوں کا دن. آفس میں لنچ کا وقت ہوا ہے, لوگ نکلے ہیں, کوئی کافی پی رہا ہے, کوئی پیپسی پی رہا ہے, کوئی پانی پی رہا ہے, کوئی برگر کھا رہا ہے, کوئی کچھ کھا رہا ہے, لوگ کھا پی رہے ہیں. ان کو کھاتے دیکھ کے, ان کو پیتے دیکھ کے ہم نے کھایا بھی نہیں, پیا بھی نہیں, اس لیے کہ ہم روزہ ہیں. لیکن یہ بتائیے کہ پیاس لگی ہے شدید, اور کوئی ہمارے سامنے ٹھنڈا پانی پی رہا, ہم نہ پیے اس لیے کہ روزہ ہے.
کوئی کھانا ہم نہ کھائیں اس لیے کہ روزہ ہے، لیکن انہیں کھاتے پیتے دیکھ کے ہمارا کھانے کا جی نہ چاہے، یہ ہمارے بس میں ہے؟ دل میں ہی خیال نہ آئے، جی ہی نہ چاہے کھانے کا، یہ ہمارے بس میں نہیں، نہ کرے اس کام کو، یہ ہمارے بس میں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ آدمی اپنے عمل پر قابو کر لیتا ہے۔ توجہ دیجئے، قیمتی بات کہنا چاہتا ہوں، آدمی اپنے عمل پہ قابو کر لیتا ہے لیکن اپنی چاہت پر قابو نہیں کر پاتا۔ اللہ جو نہیں چاہتا کہ تم یہ نہ کرو وہ ہم نہیں کرتے، وہ نہیں چاہتا شراب پیو ہم نہیں پیتے، وہ نہیں چاہتا جوا کھیلو ہم نہیں کھیلتے، وہ نہیں چاہتا بدکاری کرو ہم نہیں کرتے، لیکن کبھی دل بھی نہ چاہے یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ دل پر ہمارا قابو نہیں ہے، چاہت پر ہمارا قابو نہیں ہے، ہمیں اپنے عمل پہ قابو ہے، اپنی چاہت پہ قابو نہیں، یعنی دل میں خیال ہی نہ پیدا ہونے پائے، ہمارے بس کی بات نہیں اللہ کی مرضی کے خلاف۔ ہم عمل نہ کریں یہ ہم کر سکتے ہیں، بس امت میں اور اہل بیت میں جو فاصلے ہیں ان میں ایک بڑا فاصلہ یہ ہے کہ امت والے اپنے اعمال پہ کنٹرول کر سکتے ہیں، چاہت پہ قابو نہیں کر سکتے، لیکن اہل بیت وہ ہیں جن کے لیے آواز ادھر سے آتی وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تم تو وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یعنی اللہ، اپنی چاہت پہ بھی مکمل قابو ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاء ایک اللہ، اور صلوات اس سے بہتر طور پہ بھیج دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور جب اپنے اوپر قابو اور کنٹرول جتنا بڑھتا جاتا ہے، میں نے کل یا پرسوں آپ کی خدمت میں جناب سلمان فارسی کی زندگی کا ایک واقعہ منتقل کیا تھا آپ کی خدمت میں، کہ جن جگہوں پر ہماری زندگی میں وہ وقت بھی آتے ہیں جب ہم اپنے کو گنہگار ہونے سے بچا سکیں، یہ مشکل کام ہوتا ہے۔ جناب سلمان نہ صرف یہ کہ گنہگار نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے اس گنہگار ہونے کے ماحول میں اپنے لیے نیکی کے راستے تلاش کر لیے، اور تین ایک کام کر کے اللہ سے تین ثواب حاصل کر لیے، ایک عمل پر 3 نیکیوں کا ثواب اللہ سے حاصل کر لیا۔ یہ کنٹرول اور یہ قابو پیدا ہو سکتا ہے انسان میں، لیکن اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، لگن کی ضرورت ہے، کوشش لگاتار کرنے کی ضرورت ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ 2 دیواریں ہیں، ایک ایمان اور ایک تقویٰ، جن کے درمیان میں یہ قوتوں کا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا دھارا بہ رہا ہے۔ اگر ہم ایمان اور تقوی کے ذریعے اپنے خواہشات کو، اپنے غصے کو، اپنی زبان کو، اللہ سے ملی ہوئی اپنی ساری طاقتوں کو قابو میں رکھ سکیں تو یہ نعمتیں خود بھی باقی رہتی ہیں اور دوسروں تک بھی فائدہ پہنچاتی ہیں، اور اگر ہم ان پہ کنٹرول نہ کر سکیں تو یہ نعمتیں دوسروں کو بھی تباہ کر دیتی ہیں بے قابو کر کے، اور خود بھی خراب اور برباد ہو جاتی ہیں۔ میں اس سلسلے میں اپنی گفتگو کو یہیں پہ روکتے ہوئے، پرسوں جو کوشچن آنسر سیشن میں ایک سوال کیا گیا تھا اس کا جواب میرے ذہن میں باقی ہے۔ گفتگو یہ ہوئی تھی کہ جن چیزوں کو ہم اللہ نے ہم سے جیسے کہا ہے کہ اللہ سے ملی ہوئی نعمتوں کو بیکار نہ رہنے دیا جائے، میں نے اس میں گفتگو کی تھی کہ اس میں ایک چیز ہے وقت اور زندگی۔ اس سلسلے میں سوال یہ ہوا تھا کہ اس 24 گھنٹے کی زندگی میں 7-8 گھنٹے تو سونے کے ہیں ہمارے، اور اس کے بعد پھر کاروبار پہ جانا اور پھر واپس آنا، 8 گھنٹے 10 گھنٹے 11 گھنٹے 12 گھنٹے، الگ الگ آدمی کے الگ الگ مسائل ہیں، تو اس کے بعد ہمارے پاس جو وقت ہے وہ بہت تھوڑا سا ہے، ہم اس وقت کو کیسے مینج کریں۔ میں اس سلسلے میں اس سے پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں، اور مجھے یہ بات تقریروں میں کہنی تھی، اتفاق سے سوال بھی کر لیا گیا کہ زندگی میں اللہ نے جو ہمیں وقت دیا ہے، ایک بات تو ہم پہلے سے یاد رکھیں کہ اللہ نے جب یہ دنیا بنائی ہے اور یہ مذہب بنایا ہے تو اسے معلوم ہے کہ جناب آدم اکیلے بھی اس دنیا میں رہیں گے، اس کے بعد حوا کے ساتھ زندگی بسر کریں گے، پھر ان کے بچے ہوں گے، پھر اس کے بعد بھی انسانیت آگے بڑھے گی، پھر ہزاروں کی آبادی، پھر لاکھوں کی، پھر کروڑوں کی، پھر اربوں کی، اور پھر وہ اسمارٹ دنیا آئے گی کہ جہاں ٹائم کی کمی ہو جائے گی۔ اسے تو معلوم ہے، اور اس نے یہ ڈیزائن جو کیا ہے یہ کسی ایک صدی کے لیے، کسی ایک زمانے یا کسی ایک زمین کے لیے نہیں کیا، مذہب کا ہر زمانے کے لیے، زمین کے ہر ٹکڑے کے لیے اس نے فلیکسیبل رکھا ہے اس کو، اس میں گنجائشیں رکھی ہے۔
تو یہ جو ہمارا زندگی کا وقت ہے، اس وقت کو کیسے تقسیم کرنا ہے، کن کن کاموں کے لیے اسے ارینج کرنا ہے کہ سب کچھ ہو جائے اسی وقت میں، اسی دنیا میں، اسی وقت کے اندر دنیا کی ذمہ داریاں بھی پوری ہو جائیں اور آخرت کی بھی پوری ہو جائیں۔ اللہ تو جانتا ہے نا کہ بھائی اسے روزی کمانے کے لیے 2 گھنٹے گاڑی میں بیٹھنا پڑے گا جاب تک پہنچنے کے لیے، جانے میں بھی اور آنے میں بھی، اور اسے 8 گھنٹے 9 گھنٹے 10 گھنٹے کی ڈیوٹی دینا پڑے گی۔ اگر وہ نہیں جانتا ہوتا تو ہم پریشان بھی ہوتے، لیکن وہ جانتا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اسی 24 گھنٹے میں اس نے کیسے ڈیزائن کرنے کے لیے دیا۔ اس سلسلے میں معصومین کے مختلف ارشادات ہیں، اس میں سے ایک جو سب سے آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے 8ویں امام حضرت علی رضا علیہ السلام کا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دیکھیے ہم آپ جو کچھ ہے پہلے اسے ذرا پھر سے ایک بار محسوس کر لیں۔ اللہ نے ہمیں اکیلے نہیں پیدا کیا، ہمارا نظریہ یہ نہیں ہے کہ ہم خود سے پیدا ہوئے، ہم یہ ماننے والے ہیں کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا۔ تو جب ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے تو ایک رشتہ ہمارا اللہ سے ہو گیا، وہ ہمارا مالک، وہ ہمارا خالق، اور ہم اس کے بندے۔ ایک رشتہ تو ہو گیا اللہ سے۔ اس کے بعد اللہ نے اکیلے نہیں پیدا کیا، انسانوں کے درمیان پیدا کیا۔ وہ ہمارے باپ ہیں، وہ ہماری ماں ہے، وہ ہماری خالہ ہے، وہ ہمارے چچا ہیں، وہ ہماری پھوپھی ہیں، وہ ہمارے ماموں ہیں، وہ ہمارے بھائی، وہ بہن، اور وہ کزن، اور پھر ایک مرتبہ آبادی بڑھتی جاتی، پھر یہ پڑوسی، اور پھر رشتہ دار، اور پھر تعلقات والے، پھر دوست، پھر احباب۔ اکیلے رہنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، انسانوں کا ایک بہت بڑا مجموعہ ہے، انسانوں کی بھیڑ ہے، ان کے درمیان مجھے پیدا کیا، اور سب سے میرا کوئی نہ کوئی رشتہ ہے۔ اگر کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے تو کم سے کم یہ رشتہ تو ہے کہ وہ بھی آدم کی اولاد، میں بھی آدم کی اولاد ہوں۔ یہ رشتہ تو ہے، اس رشتے سے تو انکار کر ہی نہیں سکتے۔ زمین پر کہیں رہتا ہو آدمی، وہ بھی آدم کی اولاد، ہم بھی آدم کی اولاد، وہ بھی اللہ کا بندہ، ہم بھی اللہ کے بندے۔ تو انسانوں کے درمیان پیدا کیا۔ دوسری بات، تیسری بات یہ کہ اس نے ہم کو فرشتہ بنا کے نہیں پیدا کیا کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہی نہ ہوتی، نہ کوئی خواہش نہیں ہوتی، نہ کسی چیز کی ضرورت ہوتی۔ ضرورت ہمیں کیوں پڑتی؟ کھانا، پانی، روٹی، کپڑا، مکان، بیوی، بچے، نام، شہرت، نہ جانے کتنی لمبی فہرست ہماری ضرورتوں کی ہے۔ یہ ضرورت اور ان کی خواہش ہے۔ یہ ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کی خواہش ہم کو دی ہے۔ اگر ہمارے اندر کھانے کی خواہش نہ ہوتی تو روٹی ہماری ضرورت نہ ہوتی، ہم مجبور اپنی روزی کی جستجو اور تلاش کریں۔ تو اللہ ہی نے خواہش دی ہم کو کھانے کی، تبھی تو، ورنہ ہم کچھ نہ کرتے۔ اس نے اگر زندگی کے ساتھی کی خواہش نہ دی ہوتی تو کاہے کے لیے میں اتنا بڑا درد سر لیتا اور شادی کرتا اور بچے پالتا اور گھر، یہ سب آدمی ٹہرتا ہی وہی آزاد۔ تو اللہ ہی نے تو ہمارے اندر یہ سب چیزیں رکھی ہے نا کہ ہمیں کھانا بھی چاہیے، ہمیں لباس بھی چاہیے، ہمیں مکان بھی چاہیے، ہمیں زندگی کا ساتھی بھی چاہیے، ہمیں اولاد بھی چاہیے، ہمیں عزت بھی چاہیے، ہمیں نام بھی چاہیے، کیا کیا چاہیے، یہ سب خواہش اسی نے تو رکھی۔ تو جب ہمیں چاہیے اس کا دیا ہوا ہے تو یہ ضرورتوں کی ایک لمبی فہرست ہے جو چاہیے کی وجہ سے بن گئی ہے۔ تو اب مجھے اپنی ضرورتوں کا بھی خیال کرنا ہے، روزی بھی، مکان بھی، بیوی بھی، بچے بھی، دوستی بھی، تعلقات بھی، عزت بھی، نام بھی، شہرت بھی، سب مجھے چاہیے۔ تو یہ چاہیے تو کہاں سے ملے گا؟ فری میں تو ملنا نہیں، ان کو سب کو لانا۔ تو یہ میری زندگی کی ضرورتیں ہو گئی۔ اللہ نے ہی بتایا ہے کہ میں اپنی زندگی کی ضرورتوں کو پورا کروں۔ اب اس کے بعد اسی پروردگار نے ایک صلوات بھیجے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ٹائمر تو نہیں اس کا کوئی جب چل نہیں رہی مولانا کٹ کی اس لیے نکل جاتا ہے، ایڈوانس دنیا ہے۔ صلوات بھیجے اللہم صلی علی محمد۔ بات تو شروع ہی میں لگی تھی، وہ ٹائمر الٹ کے لگ گیا تھا، کہہ رہا تھا چلنا ہی نہیں ہے، شروع ہی نہ کرو۔ تو میں ہوں، میرے اللہ نے مجھے بنایا، بس بات کو ختم کر رہا ہوں۔ میں ہوں، لوگوں کے درمیان بنایا، سب سے رشتے ہیں، سب کو الگ کر کے نہیں رہ سکتا۔ میں ہوں، میری زندگی کی ضرورتیں ہیں، مجھے ضرورتوں کو بھی اپنانا ہے۔ اس کے بعد میں ہوں، پروردگار عالم نے اچھے اچھے باغ اور پھول اور پارک بنا دیے، میرا جی چاہتا میں اس پارک میں جا کے بیٹھوں۔ اللہ نے دریا بہا دیے، میرا جی چاہتا میں جا کے اس میں کشتی چلاؤں، میں اس میں جا کے سوئمنگ کروں۔ اللہ نے پہاڑ بنا دیے، میرا جی چاہتا جا کے میں ان پہاڑوں پہ چڑھوں، کیا کہتے ہیں اس کو، کلیمبنگ، بکری کی طرح چلنے تو نہیں کہتے۔
اللہ نے کیا کیا بنا دیا ہے، کہیں آم بنا دیا، کہیں امرود بنا دیا، کہیں سیب بنا دیا، کہیں انگور میں جب کھاؤں، اور نہ جانے کتنی نعمتیں اللہ نے اس دنیا میں لاد دی ہے، اور ان نعمتوں کے استعمال میں لذت ہے، مزہ آتا ہے. میرا جی چاہتا ہے میں ان لذتوں تک پہنچاؤں اپنے آپ کو. کہیں دیکھنے کی لذتیں ہیں، کہیں کھانے کی لذتیں ہیں، کہیں چھونے، نہ جانے کتنی لذتیں ہیں. ان لذتوں کے درمیان اللہ نے پیدا کیا مجھے، کانٹوں پہ نہیں پیدا کیا، آگ میں نہیں پیدا کیا، لذتوں اور نعمتوں کے درمیان پیدا کیا. تو یہ لذتیں اور یہ نعمتیں مجھے دعوت دیتی ہیں، آؤ میری طرف، مزہ لو میرا. تو میرا بھی جی چاہتا میں ان لذتوں کا مزہ چکھوں. تو میں نے آپ کی خدمت میں زندگی کے مختلف پہلو رکھے. اللہ نے مجھے بنایا، بندوں کے درمیان بنایا، مجھے ضرورتیں دی، میرے اندر لذتیں رکھ دی. اب سنیے حدیث. چوتھے 8ویں امام حضرت علی رضا علیہ السلام نے اپنے خدمات سے یہ جملہ منتقل کیا ہے. فرمایا کہ اپنی زندگی کو 4 حصوں میں تقسیم کرو. میں حدیث کو آگے سنانے سے پہلے ایک وضاحت کر دوں، اس لیے کہ اگر میں یہ بات واضح نہیں کرتا ہوں تو بعد میں ایک سوال مجھ سے کیا جاتا ہے. 4 حصوں میں تقسیم کرنے کا مطلب 4 برابر حصوں میں تقسیم کرنا نہیں ہے. کہ اپنی زندگی کتنی، کس کی زندگی ہمیں نہیں پتا، لیکن 24 گھنٹے تو ہمارے پاس ہے نا روزانہ کے. اگرچہ پتا تو اس کا بھی نہیں، پتا 24 منٹ کا بھی نہیں، 24 سیکنڈ کا بھی نہیں، لیکن چلیے یہ شب و روز ہے. تو اب یہ دن بھر میں ایک دن نکلتا ہے، سورج ڈوبتا ہے، پھر رات ہوتی ہے، پھر صبح سورج نکلتا ہے. یہ ایک 24 گھنٹے جو ہیں زندگی کا ایک ٹکڑا ہے. اس 24 گھنٹے میں ہماری زندگی کا روائی ایک بار پوری ہو جاتی. صبح کام سے لے کے رات کو آرام تک، اور رات کو آرام سے لے کے صبح کام تک ایک 24 گھنٹے کی کا سرکل ہے، سائیکل ہے، جس میں ہماری روزمرہ کی روائی پوری ہو جاتی. میں نے ذرا ٹھہر کے آپ کو سنائی ہے حدیث تاکہ ذرا توجہ سے آپ سن لیں. لیکن لگتا ہے کہ زیادہ ٹھہر گیا ہوں، لہذا آپ کی توجہ جو ہے وہ ہٹ گئی ہے، لذتوں میں جا رہی ہے. دین بھی تک لذت ہے نا. مل جل کے ایک صلوات دے جاؤ. اللہم صلی علی محمد. میں توجہ دے، بات کو ختم کروں. امام نے کہا اپنی زندگی کو 4 حصوں میں تقسیم کرو اور بانٹو. زندگی کا ایک وقت نکالو اپنے اور اپنے پروردگار کے درمیان رابطے کے لیے، اس لیے اس نے تم کو بنایا، اس سے رشتہ توڑنا نہیں ہے. خالی بنا کے چھوڑ دیا ہوتا، حوالے کر دیا ہوتا تو ٹھیک تھا. اب بھی لازم ہے، ہر لمحے ہدایت چاہیے، اس کی مدد درکار ہے. روزی چاہیے، اس کی مدد درکار ہے. نعمت چاہیے، اس کی مدد درکار ہے. مصیبتوں سے جدائی چاہیے، اس کی مدد درکار ہے. تو چونکہ اب بھی تم ہر لمحے اس کے محتاج ہو، لہذا اس سے رشتہ نہ توڑو. کہ اپنی زندگی کا ایک حصہ مخصوص کرو اپنے اور مالک کے درمیان رشتے اور رابطے کے لیے. اس کا نام عبادت. زندگی میں ایک حصہ عبادت کے لیے نکالو، اپنے اور پروردگار کے رابطے کے لیے. اس کے بعد فرمایا تمہاری زندگی کی ضرورتیں ہیں، تمہیں کھانا پانی چاہیے، تمہیں رہنے اچھے لباس چاہیے، تمہیں رہنے کی جگہ چاہیے، تمہیں گھر چاہیے، تمہیں مکان چاہیے، تمہیں نہ جانے کیا کیا چاہیے. یہ زندگی کی ضروریات ہیں. کہا زندگی کا دوسرا حصہ نکالو ان ضروریات کے انتظام کے لیے، اس کا نام معیشت ہے. تمہیں وقت نکالنا ہے کہ ضروریات زندگی فراہم کرو، نوکری کرو، کاروبار کرو، کرنا ہے کام، اس کے لیے وقت نکالو. اس کے بعد فرمایا کہ تم اکیلے نہیں کھڑے ہو میدان میں، بہت انسان ہیں تمہارے چاروں طرف. زندگی کا تیسرا وقت نکالو ان انسانوں سے رابطے کے لیے. ایک اللہ سے رابطے کے لیے یہ عبادت، دوسرا ان انسانوں سے، کبھی بہن سے ملنے کے لیے جانا ہے، کبھی پھوپھی کی یہاں خیریت کے لیے جانا ہے، کبھی ماموں بیمار ان کی عادت کے لیے جانا ہے، کبھی دوست کے یہاں برتھ ڈے اس میں جانا، کبھی فنکشن ہو رہا ہے کوئی پڑوس میں دوسرے مذہب والوں کے یہاں ان کی یہاں جانا. یہ سب کچھ انسانوں کے درمیان ہو تو انسانوں سے رشتے کو جوڑے رکھنے کے لیے وقت نکالو. اس کا نام معاشرت ہے. تیسرا کام جس کے لیے وقت نکالنا ہے، ایک عبادت کے لیے، دوسرے لوگوں سے ملنے جلنے اور معاشرت کے لیے، تیسرے اپنی روزی کمانے معیشت کے لیے. اب سب کام تو ہو گئے، کہا نہیں ایک باقی. کہا اللہ نے، تم نے اپنی ڈیوٹی کر لی، اللہ سے رابطے کو باقی رکھا، بندوں سے رشتے کو باقی رکھا، روزی کمائی اپنی بھی اپنے بچوں کی، یہ بھی ڈیوٹی کی. ابھی تک تو تم سب ڈیوٹی کر رہے تھے، ہم سے انعام لو. کہا اللہ نے زمین پر جو حلال لذتیں رکھی ہیں
ان حلال لذتوں کے استعمال کے لیے بھی اپنی زندگی میں وقت نکالو. اور اس کے بعد عجیب و غریب جملہ امام نے فرمایا یہ جو آخری وقت نکالو گے حلال لذتوں کے استعمال کے لیے یہی تمہیں باقی 3 پچھلی ڈیوٹیز کے پورا کرنے کی طاقت دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک صلوات بھیج دے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب اس میں چاروں کاموں کے لیے ہمیں وقت نکالنا ہے. کس کے لیے کتنا، یہ فیصلہ انسان کو اپنے شعور سے اور دین کے احکام کی روشنی میں کرنا ہے. مذہب میں گنجائشیں اللہ نے بہت رکھی ہیں، ان گنجائشوں کے ذریعے آدمی ہمیشہ مینج کر سکتا ہے. اگر خدا نخواستہ نماز قضا ہو رہی ہے تو چلتی ہوئی گاڑی میں بھی نماز پڑھنے کا حکم ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کل سے ہی شروع کر دیا لیکن مذہب چھوڑنے کی ضرورت نہیں، عرض کر رہا ہوں. بڑی گنجائشیں اس نے رکھی ہیں. انسانی زندگی مشکلات بات کو ختم کرو جو پیدا ہوتے ہیں. شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے کسی جگہ مثال دی تھی، میں اسے یہاں پہ دوہرا دیتا ہوں. ایک چیز ہوتی ہے تصویر، پکچر، آپ کی تصویر، میری تصویر. کیمرہ ہماری تصویر کھینچتا ہے، ہم مثلا جتنے چوڑے جتنے لمبے ہیں اتنے تو نہیں آتے تصویر میں، لیکن دیکھتے ہی آدمی کہہ دیتا ہے مولانا صفی حیدر کی تصویر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جو میرے وجود میں جو تناسب رکھا ہے، تناسب کی انگریزی کیا ہوگی بھائی کوئی بتا دے گا؟ جو بیلنس رکھا ہے، نہیں اس سے ملتا جلتا، جو بیلنس اللہ نے رکھا ہے، جو تناسب، آنکھیں یہاں پر اتنی بڑی ہیں، پھر کان ہے اتنے فاصلے پر اتنے بڑے ہیں، پھر یہاں پہ ناک اتنی بڑی ہے. ایک بیلنس ہے، ایک تناسب ہے ان کے درمیان، جس کی وجہ سے ہماری صورت آپ کی صورت سے الگ ہے. تصویر آپ نے دیکھی کہا صفی حیدر، کہا یہ رسول صاحب ہے. تصویر ہو گئی. ایک چیز ہوتی ہے تصویر، ایک چیز اور ہوتی ہے کارٹون. اخباروں میں چھپتا ہے. اب کی رسول صاحب کا نام نہیں، لوگوں پریشان نہ ہو. کارٹون کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں اکثر جو یہ ہمارے یہاں ہندوستانی زبان میں نیتا لوگ ہوتے ہیں، لیڈر کا لفظ بولنے ذرا عزت والا لفظ ہے. اس میں بے ایمانی، جھوٹ، مکاری وغیرہ کم ہوتی ہے، سب لیڈر ہوتا ہے. نیتا کا لفظ بالکل یعنی پکا جھوٹا، پکا بے ایمان، پکا فریبی، پکا دھوکے باز. وہ لیڈر جس میں سب صفتیں پوری موجود ہے وہ نیتا کہلاتا ہے. تو اکثر نیتا لوگوں کی کہ کارٹون بنتے ہیں، کیا بنتے ہیں اخباروں میں دیکھا ہوگا. کارٹونسٹ کیا کرتا ہے؟ کارٹونسٹ جس کا کارٹون بناتا ہے اس کے چہرے کو دیکھتا ہے، اس نے دیکھا ہے کہ ناک ذرا سے تھوڑا سے چہرے پر اور سب چیزوں مقابلے ذرا سے بڑی ہے، وہ ناک کو خوب بڑی سے کر دیتا ہے. کارٹون ایسے ہی بنتے ہیں نا. کان ذرا سے چھوٹے ہیں، کان ذرا سے اور زیادہ چھوٹے کر دیتا ہے. ہاتھ لمبے ہیں، ہاتھ اور لمبے کر دیے. پیر ذرا چھوٹے تھے، پیر اور چھوٹے کر دیے. لیے تصویر کا کارٹون بن گیا. تو تصویر سے کارٹون کیسے بنتا ہے؟ بیلنس کو بگاڑ کے. سبحان اللہ، کیا کہنا. جو ذرا سے گھٹا دیجئے، ذرا سے بڑھا دیجئے. میرے عزیزوں، اللہ نے جو زندگی میں 4 حصے بنائے ذمہ داریوں کے، اگر ان کے بیلنس کو برقرار رکھا جائے، معیشت کے لیے بھی، کمانے کے لیے بھی، کھانے کے لیے بھی، ملنے کے لیے بھی، عبادت کے لیے بھی، سب کے لیے وقت رکھا جائے تو یہ زندگی کی تصویر رہتی ہے. اگر بیلنس بگڑ جائے، کوئی لگ گیا خالی کھانے میں، کمانے میں کھانے کی فرصت نہیں مل رہی ہے، کوئی کھانے میں لگ گیا عبادت کی فرصت نہیں مل رہی ہے، کوئی اپنے بیوی بچوں میں لگ گیا لوگوں سے ملنے کی فرصت نہیں مل رہی، تو یہیں سے زندگی کی تصویر بگڑنا شروع ہو جاتی ہے اور کارٹون بننا شروع ہو جاتا ہے. نہ گھٹانے کی ضرورت ہے، نہ بڑھانے کی ضرورت ہے. اس بیلنس کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے جو انسانی زندگی کو اس کی زندگی میں باقی رکھے. وقت ختم ہو گیا. آپ نے دیکھے ہوں گے لوگ، کوئی صاحب ہوتے ہیں سوشل ورکر، اس اسپتال میں حاضر اور اس جلوس میں اور اس جلسے میں، اور ان سے بڑا کوئی نہیں، مگر نہ کسی مسجد میں کبھی دکھائی دیا، نہ کسی امام باڑے میں. کئی بہت بڑے عبادت گزار، ہاتھ میں تسبیح، اللہ اللہ، قرآن اور تلاوت اور نوحہ اور ماتم اور مرثیہ، گھر میں بچے بھوکے مر رہے ہیں. یہ سب بیلنس کو بگاڑ رہے ہیں. زندگی کو صحیح طریقے سے تقسیم کرنے کے بجائے انہوں نے زندگی کی تصویر کو کارٹون سے بدل دیا ہے. ضرورت اس کی ہے کہ جو اللہ نے ہماری زندگی میں مختلف رخ رکھے ہیں ان کے لیے وقت نکالا جائے.
نعمتیں کمائی بھی جائیں، نعمتوں کا استعمال بھی کیا جائے، نعمتیں دینے والے خدا کا شکر بھی ادا کیا جائے، نعمتوں کا ذریعہ بننے والے انسانوں سے رشتے کو بھی باقی رکھا جائے۔ ایک صلوات مل جل کے بھیج دے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ اور بات ہے کہ ہم تک اس دین کی نعمت کو پہنچانے کے لیے جتنی باتیں ہم آپ اچھائی کی سیکھتے ہیں، یہ کہاں سے آتی ہیں؟ دین سے آتی ہیں۔ اس دین کی اچھائیوں کو ہم تک پہنچانے کے لیے اور اس سب سے بڑی نعمت کی حفاظت کے لیے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، ان سے دنیا کی سب نعمتیں چھین لی، مال، اولاد، وقار، پانی، کھانا، کیا تھا جو ان سے نہیں چھینا گیا۔ عزیزو، ہم نے تاریخ میں شاید ہی ایسے نمونے کہیں اور پائے ہوں جہاں کوئی ظلم اتنی دیر تک اسی طرح سے دہرایا جاتا رہا۔ میں نے ادھر آپ حضرات کی خدمت میں، چونکہ یہ ایام وہ ایام ہیں جب اسیروں کا قافلہ سفر میں ہے، کوفہ، کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام کا سفر، اس کے درمیانی واقعات آپ کے سامنے مسلسل دہرائے ہیں۔ اس راہ کوفہ و شام کے جو واقعات کتابوں میں پڑھنے کو مل جاتے ہیں، ان میں سے خصوصیت سے ایک ننھی سی بچی مرکز توجہ بن جاتی ہے جب یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ خصوصیت سے حسین کے اس قافلے میں ننھی سکینہ کو سب سے زیادہ ستایا گیا ہے اور سب سے زیادہ انہیں اذیت پہنچائی گئی ہے۔ بعض مقاتل سے منتقل کرنے والے اہل قلم نے بعض واقعات جناب سکینہ کے لیے نقل کیے ہیں۔ ان میں ایک تذکرہ یہ ملتا ہے کہ 11 محرم کی شام کو حسین کا قافلہ کربلا سے کوفے کے لیے چلا ہے۔ 12 محرم کو پورا دن کوفے میں تماشائیوں کی بھیڑ اور مجمع کے باعث قافلہ عالم سفر میں رہا اور پھر دربار ابن زیاد تک پہنچا۔ چاروں طرف اعلان کر دیا گیا تھا، تماشائیوں کی بھیڑ لگ گئی تھی، نیزے کی بلندیوں پہ شہداء کے کٹے ہوئے سر تھے اور بے کجاوا اور بے ہماری اونٹوں پر بیبیاں تھیں۔ زینب کبریٰ کی گود میں حسین کی یتیمہ سکینہ بیٹھی ہے، جسے کربلا سے روانگی کے وقت تنہا اونٹ پر سینے کے بل لٹا کے رسیوں سے جکڑ دیا گیا تھا حسین کی بیٹی ہونے کی سزا ملی۔ سکینہ کا سینہ بھی زخمی ہے، سکینہ کے رخساروں پر تماچوں کے نشان ہیں، سکینہ کے کانوں سے گوشوارے چھینے گئے ہیں، خون جمع ہوا ہے۔ دیر تک جب قافلہ دھوپ میں دیر تک کھڑا رہا، راستہ نہ ملا، تو ننھی سی یتیمہ نے مرتبہ چہرہ اٹھا کے اپنی پھوپھی کے چہرے پر نظر ڈالی۔ زینب نے دیکھا سکینہ مجھے دیکھ رہی ہے مگر کچھ کہنے کے بجائے پھر سر جھکا لیا ہے۔ زینب نے کہا بیٹی کیا بات ہے، بیٹی کیا بات ہے، کچھ کہنا چاہتی ہو؟ کہا کہ اماں کیا کروں کہہ کے آپ سے، آپ کو بھی اپنی طرح مجبور پاتی ہوں۔ کہا بیٹا جو بھی بات ہے کہہ دے، کہہ دینے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ کہا کہ اماں بڑی دیر سے دھوپ میں قافلہ کھڑا ہے، پیاس لگی، ساقی کوثر کی پوتی، ساقی کوثر کی بیٹی سے پانی مانگ رہی ہے۔ زینب پانی کہاں سے لائے؟ اتنی دیر سے تڑپ تڑپ کے زینب چادر مانگ رہی تھی، کس نے چادر لا کے دے دی ہے کہ اب زینب پانی کا سوال کرے؟ یہ پانی مانگنے والی بھی نہیں ہے۔ زینب نے بھی جملہ سن کے سر کو جھکا لیا، مگر پھوپھی اور بھتیجی کی گفتگو پاس میں جو گھر ہے اس کی چھت پہ جو عورتیں بیٹھی ہیں انہوں نے سن لی۔ اس میں سے ایک عورت کھڑی ہو گئی، کہا بی بی ابھی میں تمہاری بچی کی پیاس بجھاتی ہوں، پانی لے کے آتی ہوں۔ اس دوڑ کے گئی، پانی لے کے آئی، کہا لا کے زینب کبریٰ کے ہاتھ میں دیا، کہا بی بی یہ لو پانی، اپنی بچی کو دو پی لے، اور جب یہ تمہاری بچی پانی پی لے تو اس سے کہنا میرے لیے 2 دعائیں کر دے۔ تو زینب نے مرتبہ جہاں میں آپ پہ ہاتھ رکھ دیا، بیٹا دعا کرو پہلے پھر پانی پینا، تم صابر باپ کی بیٹی ہو، پہلے دعا کر کے پینا۔ اب بتاؤ دعا کیا ہے؟ کہا میں نے
اس نے کہا میں نے پہلی دعا میری یہ ہے کہ میں نے قیدی بہت دیکھے ہیں، میں نے یتیم بہت دیکھے ہیں، میں نے اسیر بہت دیکھے، میں نے یتیم بہت دیکھے، مگر تمہارے ایسے نہیں دیکھے، تمہارے ایسے یتیم، تمہارے ایسے اسیر نہیں دیکھے ہیں۔ اپنی بچی سے کہو دعا کر دے کہ جیسے تم قیدی بنائے گئے ہمارے گھر میں کبھی یہ آفتیں نہ آئیں، یہ بلائیں نہ آئیں، یہ پریشانیاں نہ آئیں۔ یتیمہ حسین نے جلے ہوئے کرتے کا دامن اٹھایا، پروردگارا میری یتیمی کا واسطہ اس کا گھر کبھی ایسے برباد نہ ہو، ہماری اسیری کا واسطہ اس کا خطبہ کبھی ایسے قیدی نہ ہو۔ زینب نے کہا بی بی جلدی سے دوسری دعا بتا دے، بچی پانی پی لے، دعا کر کے پیاس کو لگی ہے اسے۔ کہا دوسری دعا یہ ہے کہ ہم مدینے جانا چاہتے ہیں۔ کہا مدینے میں کہاں جاؤ گی؟ کہا مدینے میں محلے بنی ہاشم میں۔ اپنے محلے کا نام سن کے اور چوٹ لگی۔ کہا کس گھر میں جاؤ گی؟ محلے بنی ہاشم کی۔ کہا میری شہزادی فاطمہ زہرا کا گھر ہے۔ کہا بی بی شہزادی کے انتقال کو تو زمانہ گزر گیا، تو کیا ہوا؟ میرا آقا حسین تو ہے، میری شہزادی زینب تو ہے۔ کہا بی بی دعا نہ کرا، تمہاری فاطمہ کا بھرا گھر اجڑ چکا ہے، وہ دیکھو نوک نیزہ پہ تمہارے آقا حسین کا کٹا ہوا سر بلند ہے۔ ایک مرتبہ اس نے سر کو پیٹنا شروع کیا، ارے میرے آقا کا سر کس نے کاٹا؟ میری شہزادی کا گھر کس نے اجاڑا؟ زینب نے کہا بی بی یہ بتا کہ تو زینب کو دیکھے گی تو پہچانے گی یا نہیں؟ کہا کیسا سوال کر رہی ہو، کیسے نہ پہچانو گی؟ کہا تم نے پہچانا کہاں؟ یہ زینب ہی تو ہے۔ ارے میرے بھیا کا سر کٹا، ہمارے سروں سے چادریں چھنی، راہ کی دھول ہے، خاک ہے، غربت ہے، اسیری ہے۔ اس بی بی نے سر پیٹ لیے، ارے میری شہزادی کا بھرا گھر کربلا میں اس طرح سے اجڑ گیا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، ألا لعنة الله على القوم الظالمين۔